جیسا کہ میں نے اوریجنلی مینشن کیا تھا کہ توحید کی برانچز 3 ہیں. عام طور پہ علماء کبھی کبھی 2 برانچز میں اس کو مرج کر لیتے ہیں، لیکن 3 برانچز میں بھی مینشن کیا جاتا ہے اس کو. پہلی تھی ان لارڈشپ، دوسری تھی ورشپ، اور ورشپ کی ایک سب برانچ ہوتی ہے یا کبھی کبھی اس کو ایک تیسری شاخ کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے توحید الاسماء والصفات. توحید in the sense of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کے سینس میں توحید. اب اس کے اندر 2 ایسپیکٹس آ جاتے ہیں کہ ہم ان ساری پرفیکٹ ڈسکرپشنز کو ان کی تصدیق کریں، ان کو افرم کریں جو قرآن کے اندر مینشن کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. مثال کے طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل نوئنگ، یعنی وہ ہر چیز، ان کو ہر چیز کا علم ہے، یا آل پاورفل ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. یہ پرفیکٹ ڈسکرپشنز ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاور پرفیکٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج پرفیکٹ ہے. جسٹ ایز سم ایگزامپلز. لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم ان ڈسکرپشنز کو ڈینائی کریں جو امپرفیکٹ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہ کریں. اور اس کے اندر خاص طور پہ ہمارے ڈفرینس آتا ہے یہودیوں کے ساتھ. دس ایسپیکٹ ہم اس میں یہودیوں کے ساتھ ڈسیگری کرتے ہیں، ان کے ریلیجن کے ساتھ ڈسیگری. ایز این ایگزامپل، جینیسس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ God created the heavens and the earth in 6 days، اور 7ویں دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کیا. وہ بیسکلی کہ وہ تھک گئے. اعوذ باللہ. قرآن کے اندر مینشن کیا گیا ہے سورۃ الاحقاف 46 سورت کے اندر آیت 33 کے اندر، اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. یہ اس کا رسپانس ہے، اس غلط فہمی کا رسپانس ہے. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا ہے، اور ان کی کریشن میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں، اور وہ ہر اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ ڈیڈ کو لائف دے. تو یہ رسپانس ہے اس مسکنسیپشن کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ گیٹ ٹائرڈ. جنرلی اسپیکنگ میں اس کے 2-3 اور ایگزامپلس دے دیتا ہوں. آیت الکرسی لے سورۃ البقرہ کی آیت 255. میں اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا جو ہمارے پوائنٹ کے لیے ریلیونٹ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ، ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ الحی ہیں یعنی he is all living. القیوم he is self subsisting. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ غنودگی آتی ہے نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے. تو تھکاوٹ ہونا یا سونے کی ضرورت جو ہے وہ ایک ویکنس ہے اور ایک امپرفیکٹ ڈسکرپشن ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت 52 کے اندر جب ایک کانورسیشن ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. لا یضل ربی ولا ینسیٰ کا مطلب ہے کہ میرا رب کبھی مس گائیڈڈ نہیں ہوتا اور کبھی بھولتا نہیں، کبھی مسٹیک نہیں کرتا میرا رب، اور وہ کبھی بھولتا نہیں. بھولنا جو ہے ایک امپرفیکشن، اور مس گائیڈ بھی ہونا یا مسٹیک کرنا، کوئی غلطی کرنا، وہ بھی ایک امپرفیکشن ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ he does not forget and he does not make mistakes. اچھا، یہ ساری چیزیں ابھی تک جو ہم نے جو بھی ڈسکشن کیا it comes under one umbrella. جیسے ہم نے بات کیا تھا یہ توحید کی مختلف برانچز ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایکول امپورٹنس دے رہے ہیں. جیسے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اور کون زیادہ ناانصاف ہے اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹ کریٹ کرے، انوینٹ کرے، ایجاد کرے. أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یا کسی حق بات کو، کسی سچی بات کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے. کیا جہنم میں کافرین کے لیے کوئی گھر نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی سیریسنس کو بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کفر ہے. لیکن ہم واپس جاتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک
موسٹ انجسٹ چیز ہے، یہ نا انصافی کی حد ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹ ایجاد کرے، یا جب اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سچ آئے تو وہ اس کو جھٹلائے، اور یہ سب کور ہو جاتے ہیں توحید کے اندر۔ توحید the counter argument to atheists, what makes us different from the atheists, the counter argument to those who worship Allah subhanahu wa ta'ala, or at least a God, but also give a share of worship with him with other gods. اللہ سبحانہ wa ta'ala کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری کیٹیگری جس کے ساتھ ہمارا سپریشن ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹ بات ان کے بلیف میں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریشن کے ساتھ کمپیئر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھک جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی ہیومن چیزیں ہیں نا، یہ مخلوق کی کمزوریاں ہیں کہ وہ بھول جائے، کہ وہ غلطیاں کرے، کہ وہ تھک جائے، کہ وہ سوئے، یہ ساری کمزوریاں جو ہیں وہ مخلوق کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق کی لیول پہ لے کے آئے، it is just as grave, just as serious a violation of توحید۔